کسی شخص کے انتقال کے بعد اگر زندے کوئی کام کرے تو میت کو نفع نہیں ہوتا، یہ بات اس آیت نے جو قرآن سے نص ہے اس نے غلط ثابت کر دی کہ ہم اور آپ ہم سے پہلے جو ایمان والے چلے گئے اگر ہماری وجہ سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو بلا وجہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی بلا وجہ ہم سے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم سے پہلے جو ایمان لاتا ہے اور اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کرو. تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ قرآن مجید فرقان حمید سے نص ہے کہ زندے کوئی کام کریں تو اس سے میت کو یا جس کا انتقال ہو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. اور میں عرض کروں کہ یہ طریقہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی. پہلے ہم قرآن سے اس معاملے کو بیان کرتے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے ناراض ہو گئے. انہیں کی عمر تو بہت بڑی تھی، جو ہم نے تفسیروں میں پڑھا اس پر سب اتفاق کرتے ہیں 950 برس حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا دورانیہ تبلیغ 950 برس تبلیغ کرتے رہے، لیکن اسلام لانے والوں کی تعداد، ایمان لانے والوں کی تعداد 80 یا 100 کے قریب. اللہ کے نبی رات دن مشقت شاقہ برداشت کر رہے ہیں، لوگ ایمان نہیں لاتے. اب اللہ کے نبی کو جلال آ گیا. جب جلال آیا تو انہوں نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کی، وَقَالَ مُهُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. اے اللہ تبارک و تعالی ایک بھی کافر کو زمین پر زندہ مت چھوڑ، سب کا ملیا میٹ کر. اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، اگر تو نے انہیں زندہ چھوڑا یہ تیری عبادت نہیں کریں. وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی فاجر اور وہ بھی فاسق ہوگی. اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائے. اور اس کے بعد اتنا پانی آیا، ایسا سیلاب آیا کہ پوری دنیا کو بہا کر لے گیا، سوائے اس کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے ان کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں رہا. ایسا معاملہ ہوا. اب دیکھیے یہی آیت میں رب کریم فرماتے جب نوح علیہ السلام نے دعا کی ساتھ میں یہ بھی دعا کی، رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ تبارک و تعالی میرے والدین کی مغفرت فرما. اب مجھے بتائیے، ایک تو یہ پتہ لگا کہ نوح علیہ السلام کے والدین مومن تھے، اور ایک یہ بات پتہ لگی کہ کسی کے انتقال کے بعد اس کے نفع کے لیے دعا کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے. یہ بدعت یا نیا وضع کیا ہوا طریقہ عزیزان گرامی نہیں. مختصر اور حالات تو بہت ہیں، ہم تفصیل میں چلے جائیں گے بات لمبی ہو جائے. تیسرا ثبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام. عموماً یہ مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ آزر تھے اور وہ ایمان نہیں لائے، وہ کافر. ہم نے اپنا مرکزی جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہوا اس عنوان پر ہم نے تقریباً ایک ضرورت کے مطابق کافی اور شافی اور وافی گفتگو ہم نے یہاں ضمن ہم کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت آزر نہیں تھے. آزر تو ان کے چچا تھے، بت خراش تھے، بت تراش تھے، بت کے پجاری تھے. آپ کے والد گرامی کا نام تھا حضرت طارق بن ناخور. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر میں ہے، جو حضور علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، ان کے چچا زاد بھائی بھی ہیں. انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا. اب دیکھیے سب سے بڑی دلیل قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے والدین یہی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. عموماً ہم نماز میں عزیزان گرامی یہ پڑھتے. میں یہاں ذرا سا یہ بیان کر دوں، ہم جو نماز کی کتابیں پڑھتے ہیں اصل میں ایک پتلی سی کتاب ہوتی ہے 32 یا 64 صفحے کی، ہر مسئلہ تو اس میں نہیں آتا. ہمارے فقہاء نے لکھا کہ نماز میں سوائے قیام کے کسی اور جگہ قرآن مجید تلاوت نہیں کیا جائے گا. تو ہمارے فقہاء نے لکھا کہ جب ہم اتحیات کے بعد دعا پڑھیں اس کو آیت قرآنیہ کو دعا بنانے کے لیے اتنا اضافہ کریں، اللہم رب اجعلنی یا اللہم ربنا آتنا، یہ کراہت سے بچ جائے گی. غرض اب آئیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ تبارک و تعالی میرے والدین کی مغفرت فرما. اور کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا
یہ ہماری اصول کی کتاب موجود ہے، اور یہ ہمارا اصولی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ نہیں۔ کسی کے متعلق مشہور ہو کہ وہ کافر تھا یا کافر مرا، اس کے لیے دعائے مغفرت حرام، اور اس نیت سے کریں گے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے ہم یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے، کوئی مسلمان کا انتقال ہو جائے ہم کیا لکھتے ہیں اس کو، مرحوم یا مغفور۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرحوم کے معنی مر گئے، مرحوم کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ کسی کافر کو نہیں کہیں گے ہم، کوئی کافر اگر مرے تو اس کے لیے ہمارے یہاں صحافت میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، صحافی حضرات موجود ہیں، کوئی ہو جائے اس کو کہتے ہیں آ جہانی، پہلے تو ہی جہانی تھا اب آ جہانی، وہاں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے مرحوم یا مغفور کا لفظ استعمال نہیں کرتے کہ کوئی گاندھی کو مرحوم کہہ دے یا اس کو مرحوم کہہ دے، نہرو کو مرحوم، یہ لوگوں سے غلطی ہوئی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مرحوم کے معنی اللہ تبارک و تعالی رحم فرمایا، رحم کیا گیا، ان کے لیے لفظ آ جہانی استعمال ہوتا۔ اب مجھے بتائیے ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اگر ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے؟ ہرگز نہیں کرتے۔ ہم نے وہاں بھی جلسے میں حوالہ دیا، اس عنوان پر مکمل گفتگو کسی صاحب کو ملاحظہ فرمانی ہو تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ شمول الاسلام کو مطالعہ فرمائیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے تو بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام آئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی نبی نہیں آیا، آخر میں صرف نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا۔ دو ان کے صاحبزادے ہیں، ان سے حضور علیہ السلام جب آئے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جن پشتوں سے اور جن ارحام سے منتقل ہوتا ہے وہ سب کے سب طیب اور طاہر ہیں، میں کوئی کافر نہیں تھا۔ انما المشرکون نجس، مشرک تو نجس ہوتا ہے، میں تو صاف اور پاک پشتوں سے اور صاف اور پاک ارحام سے منتقل ہوتا وہ آیا۔ تو پتہ لگا ابراہیم علیہ السلام کے والدین مومن تھے، اور یہ پتہ لگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا کی، تو کسی کے لیے ایصال ثواب کرنا، اس کے انتقال کے بعد اس کو گویا ثواب پہنچانا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یہ تین باتیں آپ نے سن لی قرآن مجید فرقان حمید سے۔ اب آئیے چوتھی دلیل، آپ تمام حضرات کا سابقہ پڑھتا رہتا ہے اور کوئی اسے انکار نہیں کرتا۔ یہ جو ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں یہ تو ہے فرض عین، اور نماز جنازہ یہ فرض کفایہ۔ کیا مطلب ہوا کہ اگر ایک آدمی بھی پڑھ لے سب سبق دوش ہو جائیں گے، پورے رشتہ دار، اعزاء، اقربا، دوست، احباب، رشتہ دار، اقارب پیش، ایک نے بھی اگر پڑھ لی، سب پڑھے بہت اچھا الحمدللہ، ایک بھی اگر پڑھ لے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ اور اس کو فقہا نے لکھا، فرض کیجئے کہ نماز جنازہ پڑھتے وقت امام سے یہ غلطی ہوئی کہ بجائے 4 تکبیروں کے 3 کہہ دی، کسی کو پتہ نہیں لگا، میت کو دفنا دیا گیا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ کہ اگر ایسا ہوا تو پھر دفنانے کے بعد اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھیں گے، تب سبک دوشی ہوگی، ورنہ سب کے سب گناہ گار۔ اور اس میں ہمارے امام کا مذہب یہ ہے کہ 3 دن سے پہلے تک بھی اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ نماز فاسد ہوئی تو اس کے قبر پر جا کر کے نماز پڑھیں گے آپ، کسی طرح بھی فاسد ہو جائے یا پتہ چلے کسی بے دین بد مذہب نے نماز جنازہ پڑھا، تو اب مسلمانوں پر ضروری ہے کہ اس کی قبر پر جا کر کے نماز جنازہ پڑھیں، تب عزیزان گرامی سبک دوشی ہوگی۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا تمام جگہ، شاید یہاں بھی یا نہ ہو، جب میت کے لیے کفن بیچا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، اس میں ایک ٹکڑا جانماز کا بھی نکالا جاتا ہے۔ ہندوستان پاکستان میں اگر آپ دیکھیں وہ کھٹولی میں رکھ دیا جاتا ہے، چونکہ عموماً نماز جنازہ جو ہے وہ باہر ہوتی، مسجد میں نماز جنازہ سے منع کیا گیا، فتح و رضویہ میں اس کی تفصیل موجود۔ تو جب بھی امام کھڑا ہو کہتے ہیں بھائی ذرا جانماز لائی، جانماز نکالی، تو امام کے نیچے جانماز بچھا دی جاتی، مقتدی تمام حضرات جو ہیں وہ زمین پر کھڑے ہوتے، جب زمین پر کھڑے